بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متن 40 اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 1۔ امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی، پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی تاکہ وہ اسے پالے، یا کسی عورت کے لیے ہوئی کہ وہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اس حدیث کو محدثین کے دو اماموں ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ البخاری اور ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری نیشاپوری نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ یہ دونوں کتابیں تصانیف میں صحیح ترین ہیں۔ اسلام، ایمان اور احسان کا بیان۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا جس کا لباس نہایت سفید اور اس کے بال نہایت سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے، نہ ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا تھا، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دو زانو ہو کر بیٹھ گیا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ کے زانوؤں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرے۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس شخص نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ اس شخص نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، بس اگر تو یہ نہ کر سکے تو تیری عبادت اس طرح تو ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس شخص نے کہا، تو مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں ہی بتا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، مفلس چرواہے بلند عمارتیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تو جانتا ہے کہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل تھا جو تمہیں دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس آیا تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ارکان اسلام۔ حدیث نمبر 3۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔
اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ حدیث نمبر 4۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور وہ صادق و مصدوق ہے۔ فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن جمے ہوئے خون کی مانند ہوتا ہے، پھر اگلے 40 دن گوشت کی بوٹی کی مانند رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے اور اس فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس شخص کے رزق لکھنے کا اور اس کی موت کا وقت اور اس کے عمل کا اور اس بات کا کہ وہ بدبخت ہے یا خوش نصیب، پس قسم ہے اس ذات پاک کی جس کا کوئی شریک نہیں، تم میں سے کوئی اہل جنت کے سے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر کا لکھا اس پر سبقت لے جاتا ہے اور وہ اہل جہنم کے سے اعمال کرنے لگ جاتا ہے، چنانچہ وہ اس میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی اہل جہنم کے سے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر کا لکھا اس پر سبقت لے جاتا ہے تو وہ اہل جنت کے سے اعمال کرنے لگ جاتا ہے اور وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بدعات اور غیر معروف اعمال کا باطل ہونا۔ حدیث نمبر 5۔ ام المؤمنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس امر یعنی دین اسلام میں کوئی نئی بات نکالی جو اس میں نہ ہو تو وہ مردود ہوگی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ حلال اور حرام واضح ہے۔ حدیث نمبر 6۔ ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، بے شک حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان شبہے والی چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے، پس جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور آبرو کو بچا لیا، اور جو مشتبہ امور میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اس کی مثال اس چرواہے جیسی ہے جو اپنے ریوڑ کو چراگاہ کی باڑ کے ساتھ ساتھ چراتا ہے، قریب ہے کہ ریوڑ اس میں داخل ہو کر چرنے لگ جائے۔ خبردار، بے شک ہر بادشاہ کی ایک حفاظتی حد ہوتی ہے، خبردار اللہ تعالیٰ کی حد اس کی حرام کردہ اشیاء ہے، خبردار یقیناً جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو اگر درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں فساد برپا ہو جائے تو سارے جسم میں فساد برپا ہو جاتا ہے، آگاہ رہو وہ ٹکڑا دل ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 7۔ ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کہا گیا، کس کی خیر خواہی؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی اور اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، عام مسلمانوں کی اور ان کے ائمہ کی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمان کی عزت و حرمت۔ حدیث نمبر 8۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ جب وہ یہ اعمال کرنے لگے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال اسلام کے حق کے ساتھ محفوظ کر لیے، اور ان کے اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ شریعت کے احکام پر عمل حسب استطاعت ہوگا۔ حدیث نمبر 9۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس چیز سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے اس سے بچو، اور جس چیز کا میں نے حکم دیا ہے جہاں تک طاقت ہو اسے بجا لاؤ۔ بے شک تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے بہت زیادہ سوال کیے اور اپنے انبیاء کے بارے میں اختلاف کیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ صرف حلال اشیاء پر گزارا کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 10۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہی حکم دیا جو اپنے رسولوں کو دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے میرے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ۔ پھر اس آدمی کا ذکر فرمایا جو طویل سفر طے کر کے آتا ہے، جو گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر پکارتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اور اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام سے پالا گیا، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اسے مسلم نے روایت کیا۔